السلام علیکم ایٹ کلاس بیٹا، میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے گھر والے سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے آج رمضان المبارک کا 7واں روزہ رکھا ہوگا، فجر کی نماز باجماعت ادا کی ہوگی، اور بقیہ دن میں آپ تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار کریں گے بیٹا آج۔ اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ نے پچھلا ورق افائے عہد والا جو تھا ہم نے شروع کیا وہ مکمل ہو گیا تھا، وہ آپ نے بڑے ہی احسن انداز سے لکھا ہوگا اور اس کو یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہمارا سبق ہے، نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے بک کے پیج نمبر 23 پر، استقامت کے حوالے سے۔ قال ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ کلیئر ہو گیا؟ استقامت کا معنی کیا ہے بیٹا؟ استقامت کا معنی ہے ڈٹ جانا ایک چیز کے اوپر، یعنی کہ اگر ہم جو ہے وہ صراط مستقیم پر ہے تو ہمیں وہاں پر جو ہے وہ استقامت ڈٹ کے جو ہے وہ چلنا چاہیے، سیدھے راستے کے اوپر چلنا چاہیے، نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے، اور ہر برے کام کو اپنے آپ سے دور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ استقامت کے لفظی معنی ہے سیدھا رہنا یا سیدھے چلتے رہنا۔ سیدھا رہنا کا مطلب ہے صراط مستقیم پر چلنا، نیکی کے کاموں پر چلنا، نیکی کی جو ہے وہ راہوں پر چلنا، نیکی کی باتوں پر چلنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن و سنت کے لحاظ سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جس بات کو حق مان لی ہے اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفتوں کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں۔ جیسے کہ صحابہ کرام کی مثالیں آپ کے سامنے، کتنی تکلیف دی گئی ان کو۔ اللہ کے نبی کی مثال آپ کے سامنے ہے، کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، حتیٰ کہ لہو لہان کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پتھر مارے گئے، لیکن برداشت کیا اس دین کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ اور ہمیں بھی یہ درس دیا گیا، اگر آپ کو دین کے راہ میں، اسلام کی راہ میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تو آپ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، حق سے منہ نہیں موڑنا۔ کوئی آپ کو جو ہے وہ بدلنا چاہے کہ تم یہ راستہ چھوڑ گئے، اس راستے پہ چلے جاؤ، نہیں، اس کو کہنا ہے میں نے سیدھے راستے پر رہنا ہے، صراط مستقیم پر چلنا ہے۔ یہی ہمارا اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ایک طرف ہماری آزمائش ہو جائے کہ ہم اپنے ایمان کے دعوے میں کتنے سچے ہیں، دوسرے اس کے ذریعے استقامت دکھانے والوں کے درجات بلند ہو، تیسرا اس کے ذریعے سے دین پھیل سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اجر عظیم، صبر و استقامت کے اجر عظیم کے متعلق ارشاد ربانی کے، یعنی کہ جو استقامت اختیار کرتے ہیں پھر ان کے لیے اجر، کون سا اجر اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، کون سا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے تو ان پر فرشتے یہ خوشخبری لے کر نازل ہوتے ہیں کہ نہ تم خوف کھاؤ اور نہ غم کرو، اور اس جنت کی نوید پر خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ ہے۔ یعنی کہ یہ جنت اللہ پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ دیں گے۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے حامی و مددگار اور دوست ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہم تمہارے دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں تمہارے ہر کام کے اوپر جو ہے وہ مدد کریں گے، اور آخرت میں بھی، اور اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارا جی چاہے گا، اور وہ سب کچھ ہوگا جو تم طلب کرو گے، یعنی کہ جو بھی تمہارا دل کرے گا وہ سب کچھ جنت کے اندر موجود ہوگا، بطور میزبانی کے بہت بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے۔ اللہ آپ کو جو ہے وہ جو آپ کا دل چاہے گا وہ آپ کو عطا کرے گا، اگر آپ جو ہے وہ صبر کریں گے، تکلیف کے اوپر، مصیبت کے اوپر، پریشانی کے اوپر استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو یقیناً اللہ جو ہے وہ ہمارا حامی و مددگار بھی ہوگا۔ تو آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے۔ یہ آیت نمبر بنتی ہے، حامیم سجدہ صورت ہے، اس کی 30 نمبر آیت سے لے کے 32 نمبر، یعنی 30، 31 و 32 آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب ہم جو ہے وہ اس کے ریلیٹڈ کچھ سوالات جو ہے وہ مشقی وہ کریں گے
یہ ہے سب سے پہلا سوال ہے استقامت کا مفہوم تفصیل سے بیان کریں، تو اس کا جواب یہاں سے ہے۔ استقامت کے لفظی معنی یہاں شروع سے لے کر یہ 2.5 لائنیں، دین پر قائم رہیں، یہاں تک اس پہلے سوال کا جواب ہے۔ آپ بک پر اس طرح اس کا نشان لگا لیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح سوال نمبر 2 ہے قرآن کریم نے کن باتوں پر استقامت کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کا جواب میں کچھ اضافہ ہے، یہ پہلے آپ کچھ اضافہ لکھ لیں۔ قرآن کریم نے اسلام کے بنیادی عقائد پر استقامت کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ پر، اس کے رسولوں پر، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور آخرت پر ایمان لائیں۔ جیسے ہم نے وہ عقیدہ آخرت میں پڑھا تھا نا، وہ ساری چیزیں 5-6 چیزوں پر، یعنی تقدیر پر بھی ایمان لانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے اضافہ لکھ لینا۔ اس کے بعد یہ اس پر قائم رہیں، مشکلات پیش آئیں، مخالفت کا سامنا ہو، تکلیفیں دی جائیں، سب کچھ صبر سے برداشت کریں، لیکن حق سے منہ نہ موڑیں اور ثابت قدمی سے دین پر قائم رہیں۔ یہ دوسرے سوال کا جواب ہے، کچھ اضافے پہلے یہ لکھیں گے، اس کے بعد پھر یہاں سے، ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا سوال نمبر جو ہے وہ 3 ہے استقامت کا حکم کیوں دیا گیا، فوائد بیان کریں، فوائد۔ تو یہ ہے، یہ تیسرے سوال کا جواب یہ والا ہے۔ استقامت کا حکم اس لیے دیا گیا، یہاں سے لے کر پھیل سکتا ہے یہاں تک، یہ تیسرے سوال کا جواب ہے۔ اس طرح سوال نمبر 4 ہے استقامت کی اجر عظیم پر روشنی ڈالیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اجر عظیم والا سارا، تو یہ آج کے ہمارے 4 سوال مشقی ہو گئے ہیں۔ یہ چاروں سوال آپ نے اپنی اسلامیت کی نیٹ کاپی کے اوپر خوش خط کر کے لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا اور بک پہ بھی ان کے نشان لگانے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آج کے ورق کو بہت ہی احسن انداز سے خوش خط کر کے آپ لکھیں گے، مارکر کا استعمال کرتے ہوئے۔ آج ڈیٹ ہے 20 اپریل 2021 بروز منگل، اور بیٹا یاد رہے آپ کو یہ میسیج دینا تھا میں نے، اپنی کاپیوں کو کمپلیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ چند دنوں کے بعد ہم آپ کی کاپیاں منگوائیں گے، اس کو چیک کریں گے ڈیٹ وائز، جتنے ہم دن میں کام بھیجے ہیں وہ سارا چیک کریں گے۔ جس بچے کی کاپی کمپلیٹ ہوگی اس کو نمبر بھی دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ اینول ایگزام میں ایڈ بھی ہوتے ہیں، پچھلے سال بھی آپ نے دیکھا ہے اینول ایگزام میں ہمارے نمبر ڈلے تھے، اور جن بچوں نے کام نہیں کیا تھا کتنے ان کے نمبر کام آئے تھے۔ اس لیے اپنی کاپیوں کو کمپلیٹ کریں تاکہ جو ہے وہ آپ کے کاپیوں میں نمبر جو ہے وہ کم از کم پورے ہونے چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس بات کے اوپر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔